شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل وكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضے اور قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا بے بہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہم کو مسلمان بنایا، اور اس کے بعد اور بڑا احسان یہ کہ مسلمانوں میں وہ مسلمان بنایا جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، خالص توحید والا مسلمان بنایا، یعنی وہ نام کا مسلمان نہیں ہے بلکہ کام کا مسلمان ہے، یعنی اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے اٹھاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے کرتا ہے،
رکوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، کسی کو حاجت روا مانتا ہے تو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، کسی کو مشکل کشا مانتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو مانتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ جو تعلیم ہم کو ملی، یہ جو توفیق ہم کو ملی، یہ کہاں سے ملی؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وہ ہمارے نبی بنا کر کے ہم کو بھیجے گئے، جنہوں نے ہم تک یہ توحید کی دعوت کو پہنچایا، جنہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ایک ایک چیز کی تعلیم ہم کو ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ اور آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہم کو ایک ایک چیز کو واضح کر کے بتلا دیا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے دعوت کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر دو چیزیں جو ملتی ہیں، پہلی چیز ہے امر اور دوسری چیز ہے حکم۔ یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ امر کیا ہے، حکم کیا ہے، ان دونوں کی تفریق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا دیا، حکم کیا دیا، خبر کیا دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی۔ کیا خبریں دی؟ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی۔ یہ کیا ہے؟ خبر۔ اور اسی طرح سے کیا چیزیں ہیں؟ جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کی آرائشیں، وہ تمام نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کے طور پر دی۔ جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب، جہنم کے سخت ترین ہولناکیاں، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر کے طور پر دی۔ اب آتے ہیں امر کے اوپر۔ امر کیا ہے؟ حکم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حکم دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ گویا کہ یہ امر ہے کہ اب ہم کو حرام سے بچنا ہے اور حلال کام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہم کو جائز کام کو کرنا ہے اور ناجائز کام سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ شریعت ہے اور یہ غیر شریعت ہے، تو ہم کو معلوم ہوا کیا شریعت ہے کیا بدعت ہے، یہ دونوں کے بارے ہم کو معلوم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر آپ اٹھائیں تو ان کی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں ملتی ہیں، ایک خبر اور دوسری چیز ہے امر۔ اور آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم کو عبادت کرنا سکھایا کہ کس طرح سے اپنے رب کی عبادت کی جاتی ہے، کس طرح سے اپنے رب کو منایا جاتا ہے، کس طرح سے اپنے رب کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ تو معلوم ہوا اگر ہم عبادت کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے، تو عبادت کی بھی دو کیٹیگریاں ہیں۔ عبادت کو بھی اللہ رب العالمین نے دو کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ حقوق اللہ، اور دوسری چیز کون سی ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ بندہ اپنے رب کے آگے آ کر کے سر جھکاتا ہے، اگر وہ کسی اور کے آگے جا کر کے سر جھکائے گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حق میں کمی کری، اللہ رب العالمین کے حق کو پورا نہیں کیا۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ گویا کہ بندہ نظر مانتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے آگے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے کرتا ہے، اسی طرح سے نظر مانتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے کرتا ہے۔ یہ ہے حقوق اللہ، اللہ رب العالمین کا حق۔ اور اگر اس حق کے اندر کمی کی جائے، سجدہ کسی اور کے آگے کی جائے، نظر کسی اور کے آگے مانگی جائے، اسی طرح سے دعا کسی اور کے آگے مانگا جائے، گویا کہ انسان نے اللہ رب العالمین کے حق کو ادا ہی نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے حق کے اندر کمی کی۔ یہ ہو گیا حقوق اللہ۔ اور اسی طرح سے دوسری عبادت کی قسم کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد کیا ہے؟ بندے کا حق، یعنی ایک بندے کا دوسرے بندے پر حق کیا ہے؟ ایک بندے نے آپ کے پاس مال رکھایا، آپ کو اس کی امانت کے طور پر آپ نے اس کو رکھا، اور آپ کو اس کو امانت کے طور پر اس کو واپس کرنا ہے، بندے کا حق نہیں مارنا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا ایک عبادت ہوئی اللہ رب العالمین کی عبادت، اور ایک عبادت ہوئی بندوں کے معاملات میں عبادت۔ اور گویا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو عبادت بنا سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایک لمحے کو، ایک قدم کو عبادت بنا سکتا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ اس طریقے سے اٹھتا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، فجر کے وقت اٹھتا ہے، گویا کہ اس کا اٹھنا عبادت ہے۔
اگر وہ چلتا ہے اور چلنے کے دوران کوئی سفر والا مل جاتا ہے، اس سے صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، اچھے سے گفتاری کرتا ہے، کوئی خراب بات نہیں کرتا، گویا کہ اس کا یہ بولنا عبادت۔ اسی طرح سے کوئی بھی زندگی کا عمل کرتا ہے، نیک کام کی طرف جا رہا ہے، چل کر کے جا رہا ہے، گویا کہ اس کا چلنا عبادت۔ گویا کہ اگر ایک بندہ چاہے اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک بات کو، ہر ایک چیز کو، ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت بنا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بیٹھے ہوئے معاذ بن جبل، اور کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اتدرون ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وما حق اللہ علی العباد، اور جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ رب العالمین پر کیا حق ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کو رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ کیا کریں؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق ہے۔ گویا کہ زندگی کا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اس کے اندر کسی کا دکھاوا، کسی کی آرائش، کسی اور کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن دکھاوے کے غرض سے نہ آئے کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا نیک معلوم ہوں، میں لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا نیک کہیں۔ گویا کہ اس کی نماز پڑھنا تبھی صحیح ہوگی جب وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، جو بھی عبادت کرے اس کے اندر صرف اللہ رب العالمین کو خالص مانے اور اس کے علاوہ اس عبادت کے اندر کسی اور کو داخل نہ کرے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال کیا تھا؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعذبوہ، اگر وہ اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، گزارنے کا حکم دیا، اگر وہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، انہیں کسی پریشانی مبتلا نہ کرے، انہیں کسی طرح کی پریشانیوں میں داخل نہ کرے۔ یہ بندوں کا اللہ رب العالمین پر حق ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر ضرور غور کریں، ایک سوال قائم ہوتا ہے، کیا اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کو ہماری نیکیوں کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ہماری نیکیوں سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہماری برائیوں سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، نہ ہی ہماری نیکیوں سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے فائدے کا محتاج نہیں، اور ہمارے کسی برائی سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ رب العالمین کے در پہ۔ دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا عابد ہو، جتنا بڑے سے بڑا زاہد ہو، جتنا بڑے سے بڑا عبادت گزار ہو، کوئی اپنے آپ میں مالک نہیں ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی مالک ہے ہر شخص کا، ہر جاندار کا۔ گویا کہ ہر شخص اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، حمید ہے، پاکی والا ہے، تعریف کے لائق ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں، ہماری برائیوں سے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بندو، تم یہ اگر گمان کرتے ہو کہ تمہاری کوئی نقصان، تمہارا کوئی برائی، تمہارے کوئی گناہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بندو تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا کوئی نیکی، تمہارے کوئی اچھے عمل مجھ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، تو مجھ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتے۔ اور آگے فرمایا لیکن ہاں میری ذات کیا ہے وہ جان لو تم۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو، اگر تم دن اور رات گناہ کرتے رہو، برے اعمال کرتے رہو، اور ہاں
میرے در پہ آ کر کے اگر مغفرت کی دعا کرو کہ میں تمہاری مغفرت کی دعا قبول کروں گا، کیونکہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں جو آپ کے کسی گناہ کو معاف کر سکے، دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں جو آپ کے گناہوں کو، آپ کی غلطیوں کو معاف کر سکے۔ معاف کرنے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین، اور وہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر دن رات گناہ کرتے رہو، زندگی بھر گناہ کرتے رہو اور آ کر کے خالص نیت کے ساتھ توبہ کر لو تو معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا افجر قلبک رجلا واحدا ما زاد ذلك في الملك شيئا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جتنے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، وآخرکم، اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ آنے والے ہیں، جتنی بھی نسلیں آنے والے ہیں، وانسکم وجنکم، اور کون؟ اور تم تمام انسان اور اس میں تمام جناتوں کو بھی ملا لو، تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لو، اور اگر وہ کیا کریں؟ کانوا افجر قلبک، اگر وہ بہت ہی خراب شخص بن جائے، یعنی نہایتی خراب اور اللہ رب العالمین کے غیر فرما بردار شخص بن جائے، تو سوچو کہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ذالک ما نقص ذالک فی الملک شیئا، تو اللہ رب العالمین کی ملکیت کے اندر کوئی نقص نہیں پہنچتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح سے کیا فرمایا؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى رجلا ما زاد ذلك فی الملک شیئا، اور کیا فرمایا؟ اے میرے بندو، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں اور تمہارے بعد جتنے لوگ آنے والے ہیں، انسانوں اور جناتوں دونوں کو ملا لو، اور اگر وہ نیک متقی بن جائیں، نہایتی متقی بن جائیں، نہایتی اچھے شخص بن جائیں، اور یہ گمان کرے یہ متقی، یہ نیک چیز اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی ملکیت کے اندر کوئی ذاتی کر سکتا ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، یعنی تمہاری نیکیاں اللہ رب العالمین کی ملکیت کے اندر کوئی ذاتی نہیں کر سکتی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن ایک بات ہے، تمہارے رب کی ذات کیسی ہے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قامونی صعیدا واحدا فاسألونی فاعطیت کل انسان منہم مسألته ما نقص ذلک، لیکن ایک بات ہے، اگر یہ تمام کے تمام لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، یعنی جتنے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، جتنے بعد کے لوگ آنے والے ہیں، جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں، سب ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، پوری انسانیت اور پوری جنانیت ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، اور کیا کرے؟ اللہ رب العالمین سے سوال کرے، کوئی چیز مانگے، دل کھول کر کے مانگے، تو اللہ رب العالمین کے خزانے کے اندر کوئی کمی بھی ہونے والی نہیں، یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو وہ تمام چیزیں دے گا جس کی وہ حاجت رکھتے ہیں، جس کی وہ ضرورت رکھتے ہیں، جس کی وہ چاہت رکھتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، یعنی کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنے کی ایک سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈالو اس کے اندر سے پانی کی کمی ہو جائے، یعنی اللہ رب العالمین کا خزانہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اگر سارے انسان اس کے در پر مانگنے کے لیے چلے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر یہ بتلانا چاہا کہ تمہاری عبادتیں جو کرتے ہو یہ صرف تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تم اپنی عبادات کے ذریعے سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہو اور ان عبادات کو چھوڑ کر تم گھاٹے میں بھی رہ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کے اندر سورہ اسراء کے اندر بیان کر فرمایا، کیا فرمایا؟ ان احسنتم احسنتم فلانفسکم، کہ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو، کوئی اچھائی کرتے ہو تو وہ اچھائی بھی تمہارے ہی لیے ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم کوئی برائی کرتے ہو، کوئی خراب عمل کرتے ہو، کوئی ایسا عمل کرتے ہو جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے، میرے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں، تم اپنی ذات کے لیے جو کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عبادت کے لیے چنا، ہم کو یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا، اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں، اللہ رب العالمین کو منا سکے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور اللہ رب العالمین ہم پر یہ احسان کرتا ہے، حالانکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کیا فرمایا؟ کہ یہ اسلام لا کر کے تم پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دو ان سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تمہارے اسلام لانے سے تم پر اللہ رب العالمین تم کو احسان نہیں کرتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم کو احسان نہیں کرتے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ رب العالمین نے تم پر یہ احسان کیا کہ تم کو ہدایت دی۔ تم کہاں پڑے ہوئے تھے؟ تم شرک اور بدعت کے اندر مبتلا تھے، لیکن تم ایک اللہ کے آگے آ کر کے سر جھکانے والے بنے۔ تم کہاں پڑے ہوئے تھے؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر غیروں کے طرز عمل کو، غیروں کی روش کو اپنا رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا تم پر احسان ہے، تو یہ عبادات ہیں۔ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ عبادات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سے دور بھی ہو سکتے ہیں، اور حالانکہ عبادات کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آئیے میں عبادات کے چند فوائد کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عبادت کی فوائد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حیات مبارکہ اور دیگر صحابہ اکرام کی زندگی سے ہم کو جو سبق ملتے ہیں، تو عبادت کے ہمارے سامنے چند فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ عبادت کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، یعنی عبادت ہمارے ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں کہ آپ ایک پیڑ لگائیں، ایک درخت لگائیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس درخت کو لگانے کے بعد بیج ڈال کر کے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر پانی بھی ڈالتے ہیں، اس کو ہوا بھی دیتے ہیں، اس کی کٹنگ بھی کرتے ہیں، اس کے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، تب جا کر کے وہ درخت بڑا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی بھی مثال ہے۔ جب ایک بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو پھر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس توحید کی دعوت کو، اس ایمان کو اپنے دل کے اندر بسانا ہے، اور اس کو عبادات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اور جب تک بندہ ایمان کے اندر رہتا ہے، آپ ایک صحیح طرح سے جیتی جاگتی چلتی پھرتی مثال لیں کہ ایمان تازہ کس طرح سے رہتا ہے۔ جب ایک بندہ نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور جب نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب اس کے سامنے کوئی حرام کام آتا ہے، تو کوئی خراب کام آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی مجھے ابھی نماز پڑھنے کے لیے جانا۔ گویا کہ وہ عبادت کے ذریعے سے اس گناہ سے بچ گئے۔ گویا کہ وہ کسی نشہ خوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس نشہ آور چیز سے کیوں دور رہتا ہے؟ کیونکہ اسے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وضو کرتا ہے، وضو کے ذریعے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عبادات کے ذریعے سے اس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ نماز کے لیے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اس کے اور گناہ دھل جاتے ہیں، گویا کہ اس کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے اندر چاشنی آتی ہے۔ اسی طرح سے عبادت کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ یہ سیدھے بندے اور رب کے درمیان رشتہ قائم کرتا ہے۔ یعنی جب ایک بندہ اپنے رب کے آگے آ کر کے سر جھکاتا ہے، اپنے رب کے آگے آ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو بندہ اپنے رب سے ایک رشتہ قائم کرتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب تک بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کیے رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، تب تک اس کا رب اس کو نوازتا رہتا ہے۔ لیکن جب تک بندہ اپنے رب سے تعلق کو توڑ دیتا ہے، اپنے رب سے تعلق کو ہٹا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر پریشانیاں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں، ایک یتیم شخص ہے، ایک یتیم ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کتنا لاچار شخص ہے، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہوں گی، کون اس کو کھلاتا ہوگا، کون اس کو پلاتا ہوگا؟ یہی مثال ہماری بھی۔ اگر ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو توڑ دیتے ہیں تو ہم بھی اپنے رب کی نظر میں ایک یتیم کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے، دین دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے، دنیا کے فوائد دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ اور جب تک بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کیے رہتا ہے، تب تک اس کو دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتا ہے، اسی طرح سے جنت بھی مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر تعلق کو توڑ دیتا ہے، جہنم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ گویا کہ جب تک اپنے رب سے بندہ تعلق قائم کیے رہتا ہے، تب تک وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثال کیا ہے؟ یہ عبادتیں ہم کو، ہماری روح کو پاک کرتی ہیں، یعنی ہماری روح کی غذا ہے۔ یعنی عبادت جب انسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی روح پاک ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے، اور جو اس روح کے ذریعے سے انسان کا وہ جسم چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن جسم کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کھلائے پلائے کے ذریعے سے بڑا ہوتا ہے، نشوونما پاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ روح کیسے نشوونما پاتی ہے؟ روح کیسے بڑی ہوتی ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ تو روح کی غذا علم اور عبادت ہے۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہو، لیکن عقل کہاں ہے؟ عقل تمہاری گھٹنوں کے اندر ہے۔ یہی مثال ایک انسان کی ہے۔
اس کو دیکھ کر کے یہ کہنا چاہیے بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن تمہارا ایمان کہاں ہے، تمہارے ایمان کہاں ہے؟ گویا کہ جب تک بندہ اپنے روح کو عبادت کے ذریعے سے پاک کرتے رہتا ہے، اپنے روح کی غذائی کرتے رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی روح کو پاک کیے رہتا ہے، وہ نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ مکمل کوشش کرتا رہتا ہے، اپنے روح کو پاک کرتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے سامنے دنیا کی مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ یہی مسئلہ ہے السلف صالحین اور تابعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو سنوارا، اسی عبادت کے ذریعے سے اپنی روح کو پاک کیا۔ کس طرح سے کیا؟ ان کے سامنے لالچ بھی دی گئی، کیا کیا لالچیں دی گئی؟ بادشاہت مانگی گئی تھی، بادشاہت دینے کے لیے کہا گیا لیکن بادشاہت نہیں لی، مال و دولت کے لیے کہا گیا، مال و دولت نہیں لی، کاروبار اور تمام چیزیں جو بھی نعمتیں دینے کے لیے کہی گئی لیکن کوئی چیز نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح بڑی پاک تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے تھے، اللہ رب العالمین کو پانا چاہتے تھے۔ آج کے دور میں اگر کسی کے سامنے اتنی ساری فیسلٹیز دی جائے اس کا ایمان ٹال مٹول ہو جائے۔ آج کے دور میں انسان چھوٹی چھوٹی رقموں پر بک جاتا ہے، کوئی 1000 نہیں تو لاکھ پر، لاکھ نہیں تو کروڑ پر، کروڑ اگر پیسے پر نہیں تو عہدوں پر، عہدوں پر نہیں تو اپنی نفسانی خواہشات پر۔ کہیں نہ کہیں انسان کا ذاتی جو اندر کا نفس ہے کہیں نہ کہیں ٹال مٹول ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ عبادات ہیں، اور یہ عبادتوں کا مہینہ بھی ہے، عبادتوں کا مہینہ۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بہت ہی محبوب عبادت حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے اندر بندہ اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر، اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے در پر جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا محبوب، یہ 10 دن ایسے ہیں جس دن اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس 10 دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی۔ علماء اکرام نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ان 10 دن سے مراد، اگر 10 دن سے مراد لی جائے تو وہ 10 دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن، جو 10 دن یہ آنے والے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے اندر اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اور خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل عمل فی ایام الافضل منها فی هذه قالوا والجہاد، کہ کوئی ایسا عمل ہے جو ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ افضلیت رکھتا ہو جتنا کہ دوسرے دن کے اندر نہ رکھتا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا والجہاد، کیا جہاد بھی اتنا فضیلت نہیں رکھتا جتنا ان 10 دنوں کے اندر کوئی عمل فضیلت رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجہاد، ہاں جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج خاطرا بنفسه وحاله، الا یہ کہ بندہ خاطر نفس سے نکلے اور اپنے مال اور اپنی جان کو لٹا کر کے آ جائے، وہ جہاد زیادہ افضل ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو دوسرے دنوں کے بدولت وہ فرض نماز اس فرض نماز سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے وہ نفل نماز دوسرے دن کی نفل نماز سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر تو وہ صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ وہ 10 دن کے بدولت، دوسرے دنوں کے بدولت ان 10 دنوں کے اندر زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب 10 دن آنے والے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن آنے والے ہیں، اس کے اندر ہم اپنے کاروبار سے دور رہیں، اپنے معاملات سے دور رہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر حج بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ اور حج بیت اللہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوگ توحید کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، وہاں پر اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک کپڑے کے اندر جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کالا اور گورا نہیں، کوئی ذات اور دین دھرم نہیں، سب ایک کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے، سب ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور سب کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا فرمایا؟ لبیک، اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں۔ تمام حاجیوں کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟
تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پکارتے ہیں لبیک، اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ رب العالمین، تو اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، والنعمت لک والملک، اور تمام نعمتیں اور تمام بادشاہت تیرے لیے ہے، لبیک اللہم لبیک۔ آخر میں پھر سے گواہی دیتا ہے اللہ رب العالمین میں تیرے در پر حاضر ہوں۔ تو یہ حج بیت اللہ کی فضیلت ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ و خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت بھی زیادہ سے زیادہ کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، تہجد کا بھی اہتمام کریں، ان تمام چیزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور یہ حج بیت اللہ کا طواف اگر آپ اس کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آیا، وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو توحید کا داعی کہا گیا، توحید کا باپ کہا گیا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرف شرک اور بدعت کو دیکھا، اپنے باپ کو شرک اور بدعت کے اندر دیکھا، تب ایک اللہ کی گواہی دی، ایک اللہ کی طرف آئے، اور جب باپ نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، باپ نے انکار کر دیا توحید کی دعوت سے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہاں سے اپنے فیملی کو لے کر کے نکل گئے، اور جا کر کے حج بیت اللہ کی طرف چلے گئے، وہاں پر جا کے صفا اور مروہ میں اپنی بیویوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، وہ اولاد جس کو بڑے ارمانوں کے بعد ملی اس کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ اس کے بعد مینا، مزدلفہ، یہ تمام چیزیں ایک حاجی جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، اور وہاں پر پہاڑیوں کے اوپر جو لوگ جمع ہوتے ہیں تمام لوگوں کو آسمان کے اوپر سے دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ سب کے بال پراگندہ ہیں، سب اپنی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنی پریشانیوں کو بیان کر رہا ہے، کوئی تیرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی دور دور سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، لیکن سب ایک سائے کے اندر موجود ہے، سب ایک لباس کے اندر موجود ہے، سب ایک رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین وہاں پر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جا، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، گواہ رہنا۔ اللہ رب العالمین مغفرت کر دیتا ہے اپنے مقرب بندوں کی۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کو روزہ بھی رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعوت دی۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص اس ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی ساری عبادات ایک وقت پر اکٹھا ہو جاتی ہیں، کئی سارے عبادات، صدقہ و خیرات ایک وقت پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، قربانی ایک وقت پر اکٹھا ہو جاتی ہے، نماز ایک وقت پر اکٹھا ہو جاتی ہے، اور انہی 10 دنوں کے اندر حج کی تمام پرکریا جو ہوتی ہے گی، حج کے تمام معاملات ادا کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت دی ہے، ان 10 دنوں کے اندر یہ مقام دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح ذکر و اذکار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ان 10 دنوں کو جس طرح سے گزارنا چاہیے اس طرح سے گزاریں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کا خاص اہتمام کریں، 2 دن کے بعد چاند نکلنے والا ہے، چاند نکلنے سے پہلے کیا کریں؟ جن حضرات کو قربانی کرنی ہے وہ کیا کریں؟ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹیں، یعنی چاند نکلنے سے پہلے کٹوا لیں، اور چاند نکلنے کے بعد جب تک قربانی نہ کریں تب تک کہ اپنے ناخن اور بالوں کو بھی نہ کاٹیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ جس طرح سے محرم لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتے ہیں، اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے ہیں، اسی طرح سے تم بھی اپنی زندگی گزارے، اپنے معاملات کو اسی طرح سے ادا کرو، اسی طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی یہ دعوت دی، ہم کو بھی اس بات کی دعوت دی کہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں، اسی طرح سے اپنے طرز عمل کو، اسی طرح سے شعائر کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں۔ تو یہ تمام ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کی پرکریا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ وقت بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو وہیں پر زیادہ سے زیادہ گزار دیتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے،
اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادات کے اندر آنا چاہیے، یہاں پر سر جھکانا چاہیے اور اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھانا چاہیے. یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ان 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر دین اسلام بھی مکمل ہوا. یوم عرفہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ والے دن کھڑے ہوئے اور 1,30,000 صحابہ اکرام کے مجمع کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ تمام لوگوں کی گواہی لی. کس بات کی گواہی لی؟ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی گواہی دی. کیا فرمایا؟ بلا هل بلغت وادیت ونصحت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل بلغت، کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا؟ 1,30,000 صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا؟ وَأَدَّيْتُ، جو بھی امانت اللہ رب العالمین نے مجھ کو دی تھی وہ امانت ادا کر دی. وَنَصَحْتُ، جو بھی نصیحتیں تمہارے لائق تھی میں نے تم کو نصیحت کے طور پر بتا نہیں دیا. تو 1,30,000 صحابہ اکرام کے مجمع نے وہاں پر گواہی دی. کیا فرمایا؟ بلا قد بلغت قد بلغت وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بل قد بلغت، آپ نے ضرور بل ضرور پہنچا دیا. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر دین مکمل کیا تھا اس طرح سے سیم ٹو سیم ہم تک پہنچا دیا. وَأَدَّيْتُ، جو بھی امانت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی تھی وہ امانت ہم تک پہنچا دی. وَنَصَحْتُ، جو بھی نصیحتیں ہمارے لائق تھی ان نصیحتوں کو ہم تک پہنچا دیا. تو یہ یوم عرفہ کے دن کی فضیلت ہے. اس دن اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے اپنے تمام بندوں کو جو دنیا کے دور دور سے طبقے سے آتے ہیں، دور دور کی جگہوں سے آتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، اسی طرح سے سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے جا کر کے سر جھکاتے ہیں پراگندہ حالت میں، تھکے ہوئے حالت میں، لیکن اپنے رب کی توحید کو یاد کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر تسبیح پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیح اور تحلیل کو اپنی زبان پر ادا کرتے رہیں، جس سے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ان 10 دنوں کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال بڑھتے چلے جائیں نیکیوں سے. تو ہمیں بھی چاہیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں اور اس عاشر کی فضیلت کو جانیں اور اس کے اندر جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اس پر عمل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے والے بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.